السلام علیکم۔ دیکھیے، آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، ماں بہنوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہتر ہونا چاہیے، آپ کے الفاظ خوبصورت ہونے چاہیے اور آپ کا جملہ اور آپ کی باتیں میٹھی ہونی چاہیے۔ مگر اکثر ہوتا یہ ہے فیملی کے اندر اور دوستی کے اندر، رشتہ داری کے اندر، کہ کچھ جملے، کچھ باتیں، کچھ ورڈ، کچھ لفظ ایسے نکلتے ہیں جس کا زخم دل پر ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی وہ زخم بھرتا نہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ بنا کر رکھے اور ایسے جملوں کو استعمال کرے کہ کبھی بھی اسے تکلیف نہ پہنچے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں کہ ایک لکڑہارا لکڑی کاٹنے برابر جنگل پہنچتا تھا اور جنگل کا جو راجا شیر ہوتا ہے ان سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ تو شیر سے دوستی ہونے کی وجہ سے جنگل کے سارے جانور لکڑہارے کی مدد کرنے لگتے ہیں۔ شیر تو جنگل کا راجا ہوتا ہے، اس لیے جتنے بھی جانور تھے سب لکڑہارے کی مدد کرنے لگے۔ دوستی بہت آگے تک بڑھ گئی، انسان اور درندے کی دوستی ہے، یعنی شیر اور آدمی کی دوستی تھی۔ یہ دوستی اتنا آگے بڑھی کہ ایک دن لکڑہارے نے شیر کو دعوت کیا اور کہا کہ آج تم نے میرے گھر پر آنا ہے، آج میں تمہاری دعوت کروں گا۔ شیر بھی بہت خوش ہوا، کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر پر آج ضرور آؤں گا۔ لکڑہارے نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میرا دوست آنے والا ہے، آج میرا فرینڈ آنے والا ہے اور ہم نے اسے دعوت دی ہے، آج وہ اپنے گھر پر آئے گا، اس کے لیے نئی نئی ڈشیں بناؤ اور نئے نئے پکوان بناؤ، نئی نئی چیزیں بناؤ تاکہ میرا دوست خوش ہو جائے۔ اس کی بیوی نے بڑی محنت کر کے، بڑی لگن سے دوست کے لیے، مطلب کہ اپنے شوہر کے دوست کے لیے بڑی تیاریاں کی۔ جب دوست کے آنے کا وقت ہوا تو شیر آیا۔ جب شیر آیا، بیوی نے لکڑہارے سے کہا یہی تمہارا دوست ہے، یہ وحشی جانور، یہ درندے، یہ شیر تمہارا دوست ہے، ارے اس سے تم نے دوستی لگا رکھی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ شیر نے یہ سب باتیں سن لی اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ جب لکڑہارا باہر آیا تو دیکھا کہ شیر وہاں سے غائب ہے۔ لکڑہارا جنگل پہنچا، اپنے دوست شیر سے ملا، مگر نظریں ملا نہیں پا رہا تھا، نظریں جھکائے ہوا تھا۔ تو اس نے، لکڑہارے نے اپنے دوست سے یعنی شیر سے معافی مانگی اور کہا کہ میری بیوی نے جو باتیں کہی ہیں اور تم نے جو سنا ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو شیر نے کہا ایسا کرو، تمہارے ہاتھ میں جو کلہاڑی ہے وہ کلہاڑی میری پیٹھ پر مارو۔ لکڑہارا حیران ہو گیا اور کہا میں نہیں مار سکتا۔ شیر نے کہا اگر تم اس کلہاڑی کو میرے پیٹھ پر نہیں مارو گے تو میں تمہیں مار دوں گا، اس لیے تم مجھے مارو۔ مجبوراً لکڑہارے کو شیر کے پیٹھ پر زور سے کلہاڑی مارنا پڑا، جس کی وجہ سے زخم بن گیا۔ شیر چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد شیر اور اس لکڑہارے کی پھر ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد لکڑہارے نے اپنے دوست سے خبر خیریت پوچھی تو شیر نے کہا دیکھ، تم نے جو کلہاڑی ماری تھی میرے پیٹھ پر وہ نشان ہے یا نہیں ہے۔ لکڑہارے نے شیر کے جسم پر جو بال تھے اس کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد زخم کو تلاش کیا تو مگر زخم نہیں تھا۔ لکڑہارے نے شیر سے کہا زخم نہیں ہے، زخم بھر چکا ہے۔ تو شیر نے کہا بس یہی ہے۔ لکڑہارے سے شیر نے کہا بس یہی ہے، تم نے جو ہم پر کلہاڑی چلائی اس کا زخم تو بھر گیا، مگر تمہاری بیوی نے جو باتیں کہی اور جو تانا دیا وہ زخم دل پر ہے، آج تک نہیں بھرا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو، کچھ ورڈ، کچھ جملہ اور کچھ باتیں ایسی نکلتی ہیں جو دل پر ایسا چوٹ پیدا کر دیتی ہے اور ایسا اثر کر دیتی ہے کہ انسان مرتے مرتے دم تک ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان تکلیفوں کو نہیں بھولتا۔ اس لیے بہت معنی رکھتا ہے، بہت اہم ہے کہ ہمارے رشتے میں، ہماری دوستی یاری میں، ہماری فیملی میں ایسی باتیں ہوں کہ
کہ جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور دل پر کوئی زخم نہ ابھڑے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے اپنے رویوں کو، اپنی زبانوں کو اور کیا کہتے ہیں اپنے معاملات کو درست رکھے۔ اپنی زبان سے جو بھی لفظ ادا کرے کوشش کرے کہ میٹھا ہو، سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کی بالکل کوشش نہ کرے۔ ایسا شبد ہو، ایسا لفظ ہو کہ سامنے والے کو سننے پر مزہ آ جائے، نہ کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی کہانی تھی، بہت بڑی سیکھ اس کہانی کے اندر تھی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا، آپ کمنٹ کیجئے، اس ویڈیو کا آپ شیئر کر دیجئے۔ السلام علیکم۔